جی میں عرض کر رہا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو اس کے بعد پھر دعوت اسلام دی اور فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ اگرچہ ہمارے حالات ایسا نہیں ہیں لیکن ہم آپ پر یقین کرتے ہوئے تسلیم کریں گے کہ واقعی کوئی لشکر ہم پہ حملہ کرنے والا ہے۔ جب اس بات پر سب کو آپ نے پکا کر لیا تو پھر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، رب واحد کی وحدانیت کا اقرار کر دو تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی تمہارا قدم چومے گی۔ بس یہ اعلان توحید کرنا تھا اور یہ دعوت توحید دینی تھی، تو پھر اپنے پرائے ہو گئے، دوست دشمن ہو گئے، اور یار وہ عداوت کار بن گئے۔ چنانچہ سب سے پہلے وہ شخص جو آپ علیہ السلام کی ولادت پر باندھی آزاد کر رہا تھا، یعنی ابو لہب، جو رشتے میں آپ کا چچا اور حسن و جمال کا پیکر تھا، اس کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ ابو لہب کا معنی شولوں والا، حسن والا، خوبصورتی والا، جمال والا۔ سب سے پہلے اس نے پتھر اٹھایا اور ایک پتھر اٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب پھینکا اور کہا تبن لک یا محمد لہذا جماعتنا نعوذ باللہ من ذالک، محمد نعوذ باللہ تیرے دونوں ہاتھ گر جائیں، تو نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تھا۔ تو جو ایام دعوت تھے وہ ایام عداوت بن گئے، جو ایام دعوت ہوتے ہیں وہ ایام عداوت ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حق کی دعوت دیں اور لوگ آپ کے دشمن نہ ہوں، آپ پر پابندیاں نہ لگے، آپ کی مخالفت نہ ہو۔ چنانچہ اس پر آپ کو پتھر مارا گیا۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ لہب اتاری، سورہ تبت اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ پھر اس رد عمل کے آنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توقف نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے دعوت دینا شروع کر دیا۔ ادھر آپ نے دعوت دینا شروع کیا، ادھر مشرکین مکہ کی طرف سے آپ پر ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھانا شروع کر دیے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ان پہ سب و شتم، ان پہ ضرب، ان پہ مار پٹائی اور ان پہ طرح طرح کے مظالم کا سلسلہ شروع ہوا۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام پہ کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں بیشتر وہ لوگ تھے جو غریب تھے، جو غلام تھے، جو باندیاں تھیں، ان اور غلام اور باندیاں اور ضعیف اور کمزور اور مفلوق الحال طبقات یہ معاشرے کا آسان ہدف ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کلمہ پڑھا تو ان پر ان کے مالک امیہ بن خلف نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، ان کو پہاڑوں پر لٹایا جاتا، سینے کے اوپر چٹان رکھ دی جاتی، پھر گھسیٹا جاتا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے احد احد احد۔ وہ اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے، اس حالت میں بھی توحید کا اقرار کرتے، توحید کا اظہار کرتے۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت عمار ہیں، ایک ان کے والد یاسر ہیں، ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ حضرت سمیہ کا قصہ مشہور ہے کہ ان کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، ان کے جسم کو چیر دیا گیا، اور حضرت زنیرہ حضور علیہ السلام کی ایک صحابیہ تھی، ان کی آنکھیں نکال دی گئیں، ان کو اندھا کر دیا گیا، نابینا کر دیا گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو انگاروں پہ لٹایا گیا، اور یہ لوہار تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلواریں سیکل کیا کرتے تھے، تلواریں بنایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر قصہ مذکور ہے، ان کے پاس ایک کافر آیا اور اس نے آ کے تلوار بنوائی، انہوں نے تلوار بنا کر اس سے پیسے مانگے تو وہ کہنے لگا کہ میں اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج اگر تو پیسے نہیں دیتا تو میں کل قیامت کے دن پیسے وصول کروں گا۔ اس نے کہا کہ اچھا، کل قیامت کے دن پھر میرے پاس بھی پیسے ہوں گے، میں بھی آپ کو پیسے دوں گا۔ اس طرح استہزاء کیا، مذاق کیا۔ اب یہ مظالم کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، گستاخیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، اور چلتے 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 آپ کے مختلف صحابہ کرام، نووارد صحابہ کرام کو روکا جاتا۔ کوئی بندہ
حضور کی بات کو نہ سنے. اللہ کے نبی کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ کوئی باہر سے آتا تو اس کو کہہ دیا جاتا کہ کان کے اندر تم کپاس ٹھونس لو، اپنے کانوں میں انگلیاں دے کر کان بند کر لو. کبھی کہا جاتا یہ جادوگر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. چونکہ حضور جب بولتے تھے تو اثر انداز ہوتے تھے، آپ جب قرآن پڑھتے تھے تو دل موم ہو جاتے تھے، بے اختیار آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے. قرآن کی صداقت لوگوں کے دلوں کو چیر کر اندر چلی جایا کرتی تھی، اور بے اختیار لوگ کہنے پہ مجبور ہو جاتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو آپ کا دشمن بھی آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا تھا واللہ ان لہذہ الکلام حلاوۃ وَإِنَّ بِهِ لَطَلَاوَةً وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَلَا يُعْلَى. خدا کی قسم اس نبی کی زبان میں، اس نبی کے قرآن میں مٹھاس ہی مٹھاس ہے. خدا کی قسم اس میں چمک اور دمک ہے. خدا کی قسم یہ جب بولتا ہے تو بلند ہو جاتا ہے. یہ بلند کلام ہے، یہ اونچا کلام ہے. إِنَّهُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی پر بھی جب ظلم و ستم ہوا اور وہ بے ہوش ہو گئے، اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے چلے اور بیت اللہ میں آئے، اور بیت اللہ میں کھڑے ہو کر انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا. کعبۃ اللہ میں تو تمام قبائل کے لوگ ان پہ ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا فضرب ضربا شدیدا حتی اغمی علیہ. روایات میں آتا اتنا بے تحاشا تشدد ہوا کہ وہ بھی ہوش ہو گئے، ان کے ہوش ختم ہو گئے، گر گئے. فخر مغشیا، ان پہ غشی طاری ہو گئی. اب یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ ابو بکر شاید فوت ہو گئے ہیں، ابو بکر شہید ہو گئے ہیں. تو ان کے کچھ سمجھدار لوگ آئے اور انہوں نے کہا تم جانتے نہیں ابی بکر کس قبیلے کے آدمی ہیں، تمہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے، خبردار ایک طرف ہو جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش ہیں، ان کو اٹھا کر گھر لایا گیا، ہوش نہیں ہے. 24 گھنٹے گزر گئے، کچھ کھایا نہیں تھا، کچھ پیا نہیں تھا. اسی اسنا میں ان کو ہوش آیا تو ان کے اہل خانہ جو ان کے ارد گرد موجود تھے وہ پانی لے کر کھڑے تھے، وہ دودھ لے کے کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ابو بکر ایک دن ہو گیا ہے، آپ نے بے ہوشی میں کچھ بھی نہیں کھایا پیا، ویکنیس اور کمزوری ہو گئی ہے، اٹھیں گے کیسے؟ تھوڑا سا پانی پی لیں، تھوڑا سا دودھ پی لیں. قربان جاؤں صحابہ کرام کی حضور کے ساتھ الفت پر، محبت پر، مودت پر، عشق پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایثار پر، اور آپ اپنے آپ کو فدا کر دینے پر. وہ تو جب بولتے تھے تو کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا میرا باپ بھی آپ پر قربان، آقا میری ماں بھی آپ پر قربان. وہ یوں کہہ دیا کرتے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا واللہ لا اذوق طعاما ولا اشرب شرابا حتى ارى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں بیمار عشق ہوں، جب تک دوائے عشق نہیں ملے گی خدا کی قسم نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ میں کچھ چکھوں گا تک. قسم بھی اٹھا لی. بالآخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی اور حضور علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت ابو بکر صدیق حضور پر غلبہ محبت میں گر گئے. اب کھایا بھی پیا بھی. تو یوں جب ظلم کا سلسلہ دراز ہوتا گیا تو اب باہر سے آنے والوں پر پابندی. حضرت ابو ذر کی لمبی حدیث ہے، وہ چھپتے چھپاتے پہنچے اور نوبت پھر یہاں تک پہنچی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے خلاف مشرکین مکہ نے ایک سوشل بائیکاٹ نامہ تحریر کر دیا اور آپ کو شیب ابی طالب کے اندر بند کر دیا گیا. اس کو کہتے ہیں مقاطع شیب ابی طالب. چنانچہ قبائل اکٹھے ہوئے اور ان قبائل نے مل کر یہ طے کیا کہ آج کے بعد خاندان عبد المطلب سے نہ کوئی خریدے گا، نہ کوئی بیچے گا، نہ ان سے کوئی رشتہ داری کرے گا، اور نہ ان سے کوئی رشتہ لے گا، اور نہ ان کو کوئی انسانی ضرورت کی چیز فراہم کرے گا. مسلمانوں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھو. کیا ہم ایک ہفتہ بھی اس طرح گزار سکتے ہیں؟ میرے آقا نے ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، 3.25 سال اس حالت میں گزارے کہ درختوں کے پتے چبانے پڑے
اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی خوراک بند کر دی گئی، ان کا کھانا پینا بند کر دیا گیا، اور ان کے لیے ضرورت کی چیزیں دینا بند کر دی گئی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس خاندان کے بچوں کو چمڑا پانی میں بھگو کر اور پانی میں اس کو گرم کر کے نرم کر کے کاٹ کاٹ کے دیا جاتا تھا، وہ منہ پہ رکھ کر چوستے چوستے سو جایا کرتے تھے۔ اور اس ایام میں ضرورت، ان ایام کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو درختوں کے پتوں تک گزارا کرنا پڑا۔ یہ وہ قربانیاں ہیں، یہ وہ ایثار ہے جو حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اسلام کی خاطر پیش کی۔ اور اس پر ایک واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، مجھے کہیں سفر پہ روانہ ہونا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی مسلمان ہوئے، تو اس صحابی کے بڑوں نے، ان کے رشتہ داروں نے اس کو چٹائی میں بند کر کے باندھ دیا، اور دھواں تک دیا گیا۔ ایسے بھی واقعات ہیں کہ بچی مسلمان ہوئی، اس بچی کو مار مار کر بے ہوش کر دیا گیا، اس کا کھانا تک بند کر دیا گیا۔ تو یہ وہ ابتدائی حالات ہیں جو آغاز اسلام میں مسلمانوں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرے۔ اللہ بھی ہمیں اس قربانی کی، ایسی قربانیاں دینے کی دین کے لیے توفیق نصیب www.darsequran.com